اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، سورۃ بقرہ کی آیات 114 تا 117، پہلے ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مساجد سے منع کرتا ہے، ان یذکر فیہا، کہ ذکر کیا جائے اس کا ان میں، اسمہ، اس کا نام، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے ان کی خرابی میں۔ یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو نمبر 1 مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، اور دوسرا کہ اس کی ویرانی کے لیے جد و جہد کرے۔ یہ 2 خامیاں ایک انسان کی بیان ہوئی ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، ان کے لیے جائز نہیں، ان یدخلوہا، کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر خائف، خوف سے ہے، خوف کھاتے ہوئے۔ اب کس چیز کا خوف کھاتے ہوئے؟ کہ کہیں ہم سے مسجد میں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو ہمارے لیے وجہ مصیبت بن جائے۔ یعنی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے تھی، اور مثبت رائے اور سوچ ہونی چاہیے تھی ان کی مسجدوں میں داخل ہوتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق و مغرب، مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے، اور مشرق کا مالک بھی اللہ اور مغرب کا مالک بھی اللہ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے۔ یعنی اللہ کی کوئی خاص سمت نہیں ہے کسی ایک جگہ پہ، وہ اس نے مقرر نہیں کر رکھا، بلکہ ہر جگہ اللہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، ہاں جی، اللہ وسعتوں کا مالک بھی ہے اور علم رکھنے والی ذات بھی ہے، وہ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو بھی، اور اطاعت شعاروں کی اطاعت کو بھی، اور ان کی نیتوں کو بھی، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور وقالو، اور کہا، اتخذ اللہ ولدن، کہ اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ لوگوں نے کہا، لوگ کون ہیں؟ یہ عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جنہیں قرآن مجید نصارہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور ان کی وہ خوبی سامنے لاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، من انصاری اللہ، کون میرے اللہ کے لیے مددگار بنتے ہیں؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا جی کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا ساتھ دیں گے، یعنی آپ کے ساتھ جئیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا کام تھا جو انہوں نے کیا، اور اس بڑے کام اور بڑی خوبی کی طرح کا ذکر کر کے اللہ نے اس گروہ کو یاد کیا ہے قرآن مجید میں نصارہ کہہ کے، کہ جو اللہ کے مددگار بنے۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید لوگوں کی توہین کرنے پہ یقین نہیں رکھتا ہے، بلکہ عزت دینے پہ یقین رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی غائب کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے، وقالو، انہوں نے کہا،
اتخذ اللہ والدن کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے. سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، یعنی بیٹے کی ضرورت سے پاک ہے. مراد بیٹا کسے چاہیے؟ جس کو اپنی نسل بچانی ہو، جس کو اپنا اثر بچانا ہو، جس کا اپنی تاریخ یاد رکھوانی ہو، اس کو چاہیے بیٹا. یا جو بوڑھا ہو جائے اس کی بڑھاپے کو سنبھالے، اس کو چاہیے بیٹا. سبحانہ اللہ تعالیٰ ان تمام خامیوں سے پاک ہے. جس کی بنا پہ اسے اللہ کی طرف بیٹا ثابت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نا، ان تمام خامیوں سے اللہ پاک ہے. سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آپ تو کہتے ہیں اسے بیٹے کی ضرورت ہے، اس نے بیٹا پال لیا ہے یا بنا لیا ہے. تو اللہ اتنی وسعتوں والی ہستی ہے کہ لہو ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا اس کا ہے. کل لہ قانتون، اور ہر چیز اسی کی اطاعت شعار ہے، اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اس کے حکم کی پابند ہے. بدیع السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی ابتدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اسے وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا. فَيَكُون، تو وہ ہو جاتا ہے. اس میں مجال نہیں ہوتی انکار کی یا انتظار کی، تو وہ ہو جاتا ہے. وہ ایسی قدرتوں کی حامل ہستی کے لیے کسی بیٹے کی گنجائش پیدا ہی نہیں ہوتی. بیٹے کی گنجائش تب پیدا ہوگی کہ جب آپ اس کے اندر کوئی خامی فرض کریں گے یا خامی تلاش، یعنی خامی اس کی طرف منسوب کریں گے. بیٹے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوگی. تو جب وہ خامیوں سے پاک ہے تو بیٹے کی ضرورت سے بھی پاک ہے، اسے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہیں حضرات آیات 114-17. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے آداب کے ضمن میں کہی ہے کہ وہ بڑا ظالم ہے کہ جو مسجد میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے روکے. یہ کام سب سے پہلے تو مکے والوں نے، مکے کے سرداران قریش نے کیا تھا کہ مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے. قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ان کو قرآن مجید پڑھنے سے روکا، قرآن سنانے سے روکا. اور جو قرآن سن کر جن کے دلوں میں قرآن اتر گیا ان کو ان کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی، اس کے لیے ان پہ تشدد کیا اور ظلم کے پہاڑ توڑے. پھر مسجد حرام امن کی جگہ تھی اور ہر ایک کے لیے خدا کا نام لینا اور اس کا ذکر کرنا اور اس کے حق میں اس کی حمد بیان کرنا اس کی اجازت تھی سب کے لیے. تو لیکن یہ سرداران قریش نے سب کچھ برداشت کیا، بت برداشت کیے، اللہ کے شریک برداشت کیے، اور ان کی عبادت برداشت کی اور خرافات برداشت کی. لیکن اللہ کے نبی پر جو اللہ نے کلام اتارا تھا اس کلام کو خانہ کعبہ میں پڑھنا یہ برداشت نہیں کیا. اللہ کے نام کا ذکر یہی ہے نا قرآن مجید کو اللہ نے ذکر بھی فرمایا ہے. ذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت. ہمارے ہاں ذکر کا ایک خاص مفہوم ہو گیا ہے کہ اللہ کا نام خاص انداز سے لینا، یعنی اللہ کے نام کے اوراد و وظائف کرنا اور خاص طریقے سے لے کے اندر، چاہے اللہ کلمہ پڑھنا ہو، چاہے اللہ کا نام لینا ہو، اللہ ہو کہنا ہو، تو خاص انداز سے کہنے کو ہم ذکر سمجھتے ہیں اور اسی تک محدود ہے ہمارے ذکر کا تصور. تو حالانکہ قرآن مجید میں ذکر کا تصور بڑا وسیع ہے. خود قرآن مجید کو ذکر کہا اور ذکر کا معنی نصیحت ہے، اور قرآن مجید سے بڑھ کر اور کون سی بات نصیحت ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کس کی نصیحت بہتر ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید پوری کی پوری نصیحت بن کر نازل ہوا ہے اور ہدایت لے کر آیا ہے. تو یہ بات کہ مسجدوں کے اندر اگر کوئی اس کا
اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے یا اس کی ویرانی میں کوشش کرتا ہے، مسجد ویران ہو جائے، تو مسجدیں اس لیے تو نہیں ہے کہ ویران ہو، وہاں تو اللہ کا ذکر بلند ہو. ہاں جی، ذکر سے مراد اللہ کی تعلیم کا شعرا ہو، لوگ جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کی ہدایت کیا ہے اور اللہ کی رہنمائی کیا ہے، اللہ کی رضا کی چیزیں کیا ہیں. تو اگر ہماری مسجدیں ان امور کا مرکز بن جائیں اور انہیں عوام کو یہ آگہی ملے مساجد سے، تو پھر انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ خبر ہے اللہ کیڑی گلوں راضی ہے، ہاں جی، پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند ہے. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ قرآن مجید آیا ہی اس لیے ہے تاکہ انسانوں پر اللہ کی پسند اور ناپسند کو واضح کر دے، روشن کر دے، اور جو جیے وہ بھی حق کی پہچان کے ساتھ جیے، اور جو گمراہ ہو وہ بھی کم از کم حق کی پہچان کے ساتھ گمراہی کی روش اختیار کرے، تاکہ اس کی گمراہی کی پوری ذمہ داری اس پر آئے، وہ کوئی عذر نہ پیش کر سکے اپنی جہالت کا. تو یہ ہمارے ائمہ مساجد کا بھی فرض ہے، علماء کرام کا بھی فرض ہے، اور قرآن مجید اور اسلام کی تعلیم سے وابستہ تمام لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی جگہ پہ مسلمانوں کو خاص طور پہ اور ساری دنیا کو عام طور پہ اللہ کی پسند سے اور ناپسند سے پوری طرح آگاہ کر دیں، اور ان پر یہ بات واضح کر دیں کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کیا ہے، تاکہ وہ جئیں تو جان کر جئیں کہ اللہ ان کاموں سے راضی ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے، اور جب وہ انتخاب کریں تو ان کے سامنے ہو اللہ کی رضا کے کام کیا ہیں اور اللہ کی ناراضگی کے کام کیا ہیں. تو یہ میں دہراتا آ رہا ہوں، بار بار پیچھے سے ذکر کرتا آ رہا ہوں، اس لیے اس مقام پہ میں یہ بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. اگلی بات جو ارشاد فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کی وسعت کو ان کے لیے سزا بیان ہوئی جو ایسا کرتے ہیں نا کہ اللہ کا نام لینے سے روکتے ہیں اور اس کی ویرانی میں کوشش کرتے ہیں. تو حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ عاجزی سے داخل ہوتے ہیں، مساجد کے اندر آئیں تو عاجزی سے آئیں، اور اللہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کو دھوکہ بھی نہیں دیا جا سکتا، اور اللہ کا حکم ہونے کے باوجود جو اس کو توڑنے کی جرت کریں گے وہ اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے. تو یہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، رکھیں. تو یہ جو ہماری اپر کلاس ہے یہ کیوں اللہ کے راستے میں نہیں آ پاتی؟ تو اس لیے کہ انہوں نے یہ فرض کر رکھا ہے کہ جی وہاں پہ بھی کچھ چھڑانے کا انتظام ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے وہ اطمینان کے ساتھ خوب اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور قانون خداوندی کو توڑتے ہیں، اور اس سے اللہ رغم راستہ بنا کے اپنی مفاد کی راہوں پہ چلتے ہیں. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، اس کا فرمان بھی اٹل، اس کا فیصلہ بھی اٹل، اور اس کا قانون بھی اٹل، اور وہ سب پر لاگو ہوتا ہے. وہاں پہ یہ دنیا میں خواص اور عوام ہیں، خواص قانون کی گرفت سے بچ جاتے ہیں اور عوام پہ لاگو ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ بنیاد ہی آخرت کی اس بات پہ ہے. وہ جب آخرت کا موضوع آئے گا مجھے یاد رہا تو میں وہاں پہ ذکر کروں گا کہ آخرت کی بنیاد عقلی بنیادیں کیا ہیں، آخرت کی عقلی بنیادیں کیا ہیں. تو بس یہاں پہ اتنا کہہ دوں گا، وہاں تفصیل بتاؤں گا آگے چل کے کہیں. یہاں پہ اتنا آخرت کی دو بنیادیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس دنیا میں انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ نہیں ملتا، لہٰذا کوئی ایسا جہان ہونا چاہیے جہاں پہ اس کو کیے کا پورا پورا بدلہ ملے. عقل یہاں تک پہنچاتی ہے آپ کو، ایسا جہان ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا، اس میں آپ جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں نا وہ جوڑا جوڑا ہے. دنیا میں ہر چیز جوڑا جوڑا ہے.
مرد عورت جوڑا جوڑا ہے، مذکر مؤنث جوڑا جوڑا ہے، دن اور رات جوڑا جوڑا ہے، پانی اور آگ جوڑا جوڑا ہے، متضادات ہیں جن میں تضادات ہیں، اور وہ تضادات جو ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے سازگار ہیں۔ اگر ایک ہی چیز رہے نا تو اس کا مقصد نہیں پورا ہوتا، اس جو جوڑا بن کے جس مقصد کو پورا کرتے ہیں وہ اکیلے سے پورا نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید کا استدلال یہ ہے کہ اس دنیا کا بھی جوڑا ہے، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جوڑا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ مادی قوانین رائج ہیں۔ مادی قوانین کا کیا مطلب ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو انسان کہتا ہے کہ ایسا جہان ہونا چاہیے جہاں پہ اخلاقی قانون ہو۔ اخلاقی قانون کیا ہوتا ہے کہ نعمت اسے ملے جو اس کا مستحق ہو، سزا اسے ملے جو اس کا مستحق ہو، یہ اخلاقی قانون ہے۔ تو چنانچہ یہ عقل انسان کو یہاں تک پہنچاتی ہے کہ ایسا جہان ہونا چاہیے جہاں پہ اخلاقی قانون ہو۔ تو نبی آ کے بتاتے ہیں کہ جی ایسا جہان ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر ایک، جہاں پہ انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ یہاں نہیں مل سکتا، وہاں ملے گا۔ نمبر دو، یہاں پہ مادی قوانین ہیں، وہاں پہ اخلاقی قوانین ہوں گے۔ اب اخلاقی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی نے جرم کیا ہو اسے سزا نہ ملے اور کسی نے عمل نہ کیا ہو اسے مالا مال کر دیا جائے۔ اخلاق میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ مادی قوانین میں طاقت کے زور پر لوگ طاقتور کر لیتے ہیں، اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات آخرت کے حوالے سے تھی جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا کہ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہے، ولہم فی الآخرات عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں ہوگا عذاب عظیم۔ تو آخرت کا عذاب عظیم اگر اس سے بچنے کے لیے لوگوں نے اپنے طور پہ کوئی انتظامات کر رکھے ہیں نا جس کے لیے اللہ کی سند نہیں ہے، تو وہ انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ہاں جی، وہاں پہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے انسان کے عمل کے۔ انسان تنہا ہوگا، لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جس نے کوئی نیکی کی اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جس نے بدی کی اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو نیکی اور بدی سے مراد وہ ترازو ہے، ایک طرف نیکیوں کا پلڑا ہوگا، دوسری طرف بدیوں کا پلڑا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو من پسند زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اللہ کے قوانین ہیں، بالکل دو ٹوک ہیں، اس کے اندر کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ بنائے ہیں، قدرت کی بنیاد پہ بنائے ہیں، اور انسانوں کی فلاح کے لیے بنائے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی گنجائشیں پیدا کریں، دنیا میں تو ہم نکال لیتے ہیں، طاقت کے زور پہ نکلوا لیتے ہیں، پیسے کے زور پہ نکلوا لیتے ہیں، ہے نا، کوئی گنجائش نکالیں جی، چنانچہ وہ گنجائش طاقتور کے لیے نکل جاتی ہے، پیسے والے کے لیے نکل جاتی ہے، صاحب اثر و رسوخ ہے سفارش والے کے لیے نکل جاتی ہے۔ یہ سارے دنیا کے معاملات ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ بالا تر ہے ان تمام مجبوریوں سے جو انسانوں کو پیش آتی ہیں۔ لہٰذا آخرت میں جس کے بارے میں فرما دیا نا کہ وہ جو قانون رائج مطلب ہمیں سمجھا دیا ہے، ہاں جی، اسی قانون کی ہمیں پابندی کرنی ہے اور اسی قانون میں ہماری نجات ہے۔ تو اس سے ہٹ کر اگر ہم نے راہیں تلاش کیں تو وہاں پھر شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، حسرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگلی بات یہ فرمائی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جس طرح بھی تم اپنا چہرہ پھیرو گے، رخ کرو گے، اللہ کو وہیں پہ پاؤ گے۔ یہ مشرق و مغرب اب آپ کہیں گے جی خانہ کعبہ کو اللہ نے سمت متعین کر دیا ہماری، کہیں پہ مشرق ہے، کہیں مغرب، کہیں شمال، کہیں جنوب۔
تو وہ تو پھر ساری سمتیں آ گئیں نا، اس لیے اللہ کسی ایک سمت میں محصور نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو اہل کتاب تھے، ان کا جو بیت المقدس تھا، اور وہاں پہ انہوں نے مشرق کی سمت عیسائیوں نے اختیار کر لی تھی، انہوں نے اب اس کو مقدس ڈکلیئر کر لیا تھا۔ مغرب کی سمت یہود نے اپنے لیے مقدس بنا لی تھی۔ تو اس لیے یہ سمتیں، اب جب سمتیں الگ الگ ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ پھر قومیں بھی الگ الگ ہو گئیں، یعنی مرکز ایک ہے بیت المقدس، اور گروہ دو ہیں، اور دونوں کا آپس میں شدید اختلاف ہے، اور جانی دشمن ہے ایک دوسرے کے۔ ایک اللہ کو مان رہے ہیں، ایک مرکز کو مان رہے ہیں، لیکن وہاں پہ مشرق اور مغرب کی تفریق بنا رکھی ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، بلکہ مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، شمال بھی اللہ کے لیے، جنوب بھی اللہ کے لیے، جس طرف رخ کرو اسی طرف اللہ۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے اپنی وسعتوں کا اظہار کر دیا ہے اور اپنے بندوں کے لیے مہربان ہونے کا اظہار کر دیا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے اتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جی اللہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے ہر انسان کے۔ تو یہ انہوں نے جو گروہ بندیاں کر رکھی ہیں، تو یہ گروہ بندیاں اللہ کے ہاں جائز نہیں ہیں۔ یہ بات دونوں گروہوں کے حوالے سے کی۔ اب پیچھے یہود کا تذکرہ تھا، یہاں پہ اب عیسائیوں کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے جناب اللہ کی محبت میں اللہ کا ایک بیٹا اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم مسلمان سارے کے سارے ان کو اللہ کا سچا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اسی طرح احترام اور ان کی قدر اور عظمت ہماری نگاہوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ کی کتاب دی، اللہ کی طرف بلایا اور انسانوں کو فلاح و بہبود کا درس دیا۔ ہاں جی، اس اعتبار سے سچے پیغمبر ہیں ہم۔ کسی پیغمبر کے رسول ہونے میں فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ نے جتنے رسول بھی بھیجے سب کو مانتے ہیں مسلمان، اور کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ جی یہ ہے یہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو بیٹا بنا لیا اللہ کا، اللہ نے یہاں تو اتنی ہی بات کہی ہے سبحانہ، اللہ پاک ہے، بیٹے کی ضرورت سے پاک ہے، اور بیٹا بنا کے انہوں نے جو کچھ بیٹے کی طرف منسوب کیا، اور جو زد پھر اللہ کی ذات پہ پڑی، تو اس سے اللہ نے اپنے آپ کو بری قرار دیا ہے کہ اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہے، کمیوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، اور ضرورتوں سے پاک ہے جو انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سارا نظام اللہ نے چلایا ہوا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، تو اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، اور وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب بھی وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اس قدرت کو نہ جاننے کی وجہ سے انسان اللہ کے بارے میں مختلف گمراہیوں کا شکار ہوئے۔ کہیں اللہ کو بنا لیا کہ وہاں سفارش چلتی ہے، لہٰذا سفارشی تلاش کرو اور نجات پاؤ۔ کہیں اللہ کو بنا لیا کہ جی وہ تو صرف خواص کی سنتا ہے، عوام کی نہیں سنتا، لہٰذا عوام خواص کو جا کے وسیلہ اور واسطہ بنائیں اور اپنی درخواستیں وہاں تک پہنچائیں، یہ منوائیں گے، عام افراد اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس کے علاوہ کہیں اس کی طرف ناانصافی منسوب کر دی، ناانصافی، یہ جو بیچارے پست حال، پسماندہ اور غریب، ان کو کہا کہ جی یہ تمہاری حالت جو ہے نا اللہ نے بنائی ہوئی ہے، اور جو معاشرے کے دولت مند طبقات اور جناب نعمتوں میں پلے ہوئے اور سونے کا چمچہ منہ کے اندر لے کر پیدا ہونے والے، اور اسی چمچوں کو پھر
اضافے ان میں ہوتے چلے جانے والے موروثی، تو ان کو کہا کہ ان کو اللہ نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے حساب لینے کے لیے کہ بھئی تم نعمتوں کی کتنی قدر کرتے ہو۔ یہ پہلو جزوی طور پہ درست ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ اللہ نے پسماندہ لوگوں پہ پسماندگی اللہ کی دین ہے اور اللہ نے مسلط کی ہوئی ہے، اور مالدار اور طاقتور طبقات کی حالت جو ہے یہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ تو طاقتور طبقات نے اپنے زور بازو پر یعنی نمبر ایک ایسا نظام بنایا، نمبر دو اس کے لیے فکری مواد فراہم کر دیا تاکہ وہ چلتا رہے۔ چنانچہ دور زوال میں ایسے نظام چلتے ہیں، امت مسلمہ کا بھی دور زوال ہے، اس لیے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ظلم منسوب ہوتا ہے۔ وہ بیچارے غریب آدمی پکارتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے کیوں اس حال میں رکھا ہے، میرا قصور کیا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یعنی وہ معافیاں ہی مانگتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ قصور اپر طبقات کا ہوتا ہے، اپر کلاس کا ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو محروم بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی۔ اللہ پاک ہے ہر قسم کی کمزوری، عیب، نقص اور خامی جو انسانوں نے اللہ کی طرف منسوب کی ہے نا، اللہ ان سے پاک ہے، اور اللہ مالک ہے، اور جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، تو اسے حکم دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی مالی موالی اکٹھے نہیں کرنے پڑتے، حمایتی نہیں بلانے پڑتے، یا کسی کو آرڈر نہیں کرنا پڑتا کہ بھئی مزدوروں تم کام کرو، ورنہ مزدور پہ اکٹھے ہو کے ہڑتال پہ چلے جائیں اور کہیں کہ نہیں جی ہماری ویجز بڑھائیں ورنہ ہم کام نہیں کریں گے۔ اس نوعیت کی بات اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ تو اللہ قادر مطلق ہستی ہے اور علیم بذات الصدور ہے، اور اس کے علاوہ اس کی شانیں بڑی بلند ہیں، لہٰذا اللہ کو اتنا ہی بلند رکھیں، مانیں اور اس کے ساتھ تعلق بنائیں جتنا وہ عظیم الشان ہستی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔